بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے سارے خزانوں کے مالک، تجھ سے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے یا رب، مجھے ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں، مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور کچھ شکر کے دروازے سے۔ جو جس راستے سے جانا چاہے اس کے لیے وہی دروازہ کھل جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں، وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ تنقید کے لیے دو چٹاک کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ گنہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ بس دل صاف رکھنا، وقت اور دین سب کے بدلتے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اللہ وسیلے ایسے بنائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت دور ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ تجھ پہ اندھا یقین ہے مولا، اس لیے خوش گمان رہتا ہوں۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، مگر ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی تیاری کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوئی ہوئی ہوتی ہے، سوائے اعتبار کے، جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار تو ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ یقین مانے فجر کی نماز میں پورے دن کا سکون ہے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان جائیں گے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔
اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے دل مطمئن ہیں، جن کے سینے کشادہ ہیں، جن کے راستے روشن ہیں اور جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آمین۔ اے میرے رب مجھے ہر اس چیز اور اس شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے، آمین۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے میرا خدا واقف ہے۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں، زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں، بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا، مثال بن کے رہنا، مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ مستقل کون رہتا ہے، انسانوں میں روایت ہے چھوڑ جانا۔ دل بھی اچھا رکھیے اور فطرت بھی۔ دل اچھا ہوگا تو بہت سے رشتوں کو آپ جیت لیں گے اور فطرت اچھی ہوگی تو سینکڑوں دلوں کے فاتح ہوں گے۔ پیسے نہیں، اچھی کمپنی آپ کو خوش رکھتی ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ اللہ پاک نے اگر کسی کے دل میں تمہاری چاہت کا بیج بو دیا ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہیں۔ دل کے راستے تک وہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ نصیب تک بھی پہنچ جائے گا۔ چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، الفاظ ہمیشہ خوبصورت رکھو، کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں مگر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ ہم چلے جائیں گے کوئی اور آ جائے گا، کہانیاں یہی رہیں گی، کردار بدل جائے گا۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر، دانائی سب دب کر مر جاتے ہیں۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ مسکرائیں کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ ایک بات تو سچ ہے، اگر کسی نے ہر دکھ درد میں ساتھ دیا ہے تو وہ صرف موبائل ہے۔ آج کی بات: جب تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ میرے گرتے ہوئے ہر ایک آنسو گواہ ہیں، یا رب میں نے صرف تیری خاطر صبر کیا، صرف تجھ سے ہی امید کی اور یقین رکھا۔ میری مدد کر یا رب، میری الجھی ہوئی زندگی سلجھا دے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی مرضی محبتیں ڈال لو وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ایک دن لگتا ہے کہ زندگی کے راستے اتنے صاف ہیں کہ وہ کبھی دھندلا ہی نہیں سکتے، اور اگلے ہی دن ایسی گرد آتی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے کہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔
پاگل کر دیتی ہے محبت ہر محبت کرنے والے کو، کیونکہ عشق ہار نہیں مانتا اور دل بات نہیں مانتا۔ اے اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ ترکی کے فیصل ہم بھی کاٹ لیتے ہیں، تھوڑے سے ہی تلوے اگر چاٹ لیتے۔ بس میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا۔ اگر پل بھر کو بھی میں بے ضمیر ہو جاتا، یقین مانیں کب کا میں امیر ہو جاتا۔ کسی پر اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ لیتے ہیں۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ان کی حقیقت سے انجان ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم سے بہتر ان کی اصلیت اور حقیقت اور کوئی نہیں جانتا۔ ہماری خاموشی مجبوری نہیں، بلکہ تم کو مہلت ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی بھی نہ تھا۔ جو بندہ صرف اتنا بھی سوچنے لگے کہ کیا ملے گا جھوٹ بول کر، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی سمت صحیح ہے، اللہ اس پر مہربان ہے۔ توبہ کرنا آسان ہے، مشکل تو گناہ چھوڑنا ہے۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کرتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس کے آگے وہ بیکار ہے۔ نیکی کرنے والا نیکی سے اچھا اور برائی کرنے والا برائی سے برا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ جڑے ہوئے رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنی ٹوٹ پھوٹ کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت تک صبر پر اجر ملتا رہتا ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہو جاتا ہے جب اس کا سوار بزدل ہو۔ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ عنقریب یہ چلی جائے گی۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو ڈھانپتے ہیں۔ کسی کو آسانی سے نہ مل جانا، ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے، میرے اللہ ہر پل بس اپنا ہی محتاج رکھنا، آمین۔
اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کسی کو آسانی سے نہ مل جانا، ورنہ لوگ سستا سمجھ لیں گے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ اللہ سے رشتہ جوڑ لو، تم سب ٹوٹے رشتے جڑ جائیں گے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ تتلیاں پھولوں سے زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے کیے جاتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہو، اہمیت تو صرف اخلاق کو دی جاتی ہے۔ عنقریب اللہ تنگی و دشواری کے بعد آسانی پیدا کرے گا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں میرے اللہ، تو مجھے ایسا بنا دے کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ رہے۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ ہر ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں جس کے شروع میں آپ بسم اللہ اور آخر میں آپ الحمدللہ نہ کہہ سکیں۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا، اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھوپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ ہر وہ راستہ جو رب تک لے جائے اسے تھامے رہیں۔ رب کی طرح کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں سکتا۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی آس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں۔ دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ آپ صرف بری باتیں چھوڑ دیں، اچھی باتیں خود بخود آپ کو تلاش کر لیں گی۔ آپ بری عادات کو ترک کریں، اچھی عادتیں خود بخود آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ آپ گناہ چھوڑ دیں، نیکیوں کے مواقع آپ کو خود مل جائیں گے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نعم البدل کن کو ملتا ہے؟ جو اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ آپ نے جو سہا، آپ کے ساتھ جو اچھا نہیں ہوا، وہ سب ماضی کا حصہ تھا، اس کو چھوڑ دیں، اللہ سے حسن ظن رکھیں تاکہ نعم البدل مل سکے۔ اللہ کا دیا ہوا نعم البدل نہ کبھی کم لگتا ہے اور نہ ہی اس سے دل بھرتا ہے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے والا ناشکر اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ زبان صرف الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ کبھی کبھی ہمیں وفا کرنے کے باوجود بھی ایسا طعنہ ملتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس لفظ کو ہماری ذات پر استعمال کیا جائے۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ یا اللہ ہمارے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ بنا دے، آمین۔ زندگی کی کسی لمحے میں اگر آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہو، آپ اپنا درد کسی سے نہیں کہہ سکتے، تو سنو، آسمان کی طرف دیکھ لینا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔
میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کے مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ پھر ایسے انسان کا اللہ تعالیٰ عز و جل کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ بے شک اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا، جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا، اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ بے شک اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈ آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز سے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ وقت برا ہو تو محنت کرو، اچھا ہو تو دوسروں کی مدد کرو۔ کمال کی بات ہے نہ اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ دروازے کے باہر پڑی باپ کی جوتی کا بھی رعب ہوتا ہے۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص سے اٹھ جاتا ہے۔ رب سے جب بھی مانگو تو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب کچھ تمہارا ہوگا۔ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو دنیا کی باتوں اور اپنے حالات سے لڑنا پڑتا ہے۔ محنت لگتی ہے خود کی پہچان بنانے میں، فلٹر لگانے سے صرف چہرے صاف ہوتے ہیں، کردار نہیں۔ الحمدللہ، میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک موت سے سب ہی ڈرتے ہیں، مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ آمین۔ دعا سے دوری انسان کو دوا کے قریب لے آتی ہے۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ امید رکھو اپنے خدا کے رحمان ہونے پر۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ یہ دعا ضرور مانگا کریں، یا اللہ ہمیں اپنی زندگی عطا کیجیے جس پر آپ بھی راضی رہیں اور ہم بھی راضی ہوں۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ دل کا زخم بھی ایک دن بھر جائے گا، نفرت محبت میں بدل جائے گی، ہر چیز نے گزر ہی جانا ہے، پریشان ہرگز نہ ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی
سوائے اس پاک ذات کے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کریم آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کریم کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بھی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ کبھی بھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ نے کبھی دعا کی تھی اور آج وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے۔ کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ امید دینے والے بنیں، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے۔ نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے اور کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ قبر اور قدر میں فرق کوئی نہیں، دونوں مرنے کے بعد ہی ملتے ہیں۔ اللہ سے مانگا کرو کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دے، جو تعلق اللہ کو ہی بھلا دے، جو کام نماز تک چھڑوائیں، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح مدینہ شریف کے لیے سفر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو، اور وہ تقدیر بھی پلٹ سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ خدا حافظ۔